اچھا اب نماز کا وقت نہیں ہو گیا زیادہ؟ اب میرا خیال ہے باقی پھر انشاءاللہ مجلسیں چلیں گی جب تک میں یہاں ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ. تو جن لوگوں کو کوئی موقع نہ ملا ہو کہنے کا یا ابھی پیاس نہ بجھی ہو وہ آئندہ بھی آتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں تک مجھ میں طاقت ہے میں آپ کے دلوں کی تسلی کرانے کی کوشش کروں گا. لیکن دل کی تسلی اللہ ہی سے ملا کرتی ہے. اصل واقعہ یہ ہے. کوشش کرنا انسان کا فرض ہے مگر اپنے لیے دعا بھی کریں. دعا کریں کہ اللہ میاں اگر یہ سچا سلسلہ ہے تو پھر ہمارے دلوں کو اطمینان بخش اور طاقت دے کہ اب تک جو ہم نے عمر ضائع کی اب ہم اس امام مہدی کے سلسلے میں داخل ہو کر اس کے ساتھ خدمت دین کریں. اور اگر یہ جھوٹے لوگ ہیں تو ہمارے دل پر جو اثر پڑ جاتا ہے باتوں کا تو ہی ہے جو مٹا سکتا ہے. اور صرف مٹانا بلکہ ان کو ٹھیک کر. یہ دعا کرنی چاہیے نا آپ کو, درست ہے نا؟ مگر جب یہ دعا کریں گے تو ٹھیک سے کیا مراد لیں گے؟ مولویوں جیسے ہو جائیں یہ بھی سوچ لیں. باقی مسلمانوں کی طرح آپس میں پھٹ جائیں. آپ حضرات میں بھی مسجد میں کوئی لوگ جو جیسے اسلام کی اصلاح کے لیے بچوں کو بتاتے ہیں, وہ تعلیم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کو بھی مولوی کہا جاتا ہے کہ آپ کو مولوی سے اتنی نفرت ہے بار بار مولوی نہیں, میری بات میں بتا رہا ہوں. مولوی نماز پڑھاتے ہیں. نہیں, میری بات سن لیں. ان کے نماز پڑھانے پہ مجھے اعتراض نہیں. جی, اس بات پر اعتراض ہے کہ مسجد میں ایسی باتیں کریں جس سے فتنہ پیدا ہو. آپ ان حضرات ان مولویوں کو کہیں جو ایسے کرتے ہیں. ایسے مولوی مجھے وہ مولوی دکھائیں جو ایسا نہیں کرتے. میرا خیال دیکھیں یہاں بھی مسجدیں ہیں, انگلستان میں بھی, دنیا میں ہر جگہ مسجدیں ہیں. ہر مسجد سے جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ صرف خدا کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں. جب بلاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں جن مولوی صاحب سے پڑھا انہوں نے بڑی اچھی وہ بڑے نیک آدمی ہیں. پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی تعصب نہیں ہے. میری بات سن لیجئے. اگر جن مولوی سے آپ نے پڑھا ہے اگر وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تو میرا بھی ان کو سلام پہنچائیں. تھینک یو. اس لیے آپ میرے دل میں میری بات سنیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں مولوی, اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. مجھ پہ غصہ نہیں آپ کر سکتے. اگر طاقت اور مجال ہے تو رسول اللہ پر غصہ کر کے دکھائیں. ہاں میں بتا رہا ہوں, میں جو باتیں کر رہا ہوں سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھنے کے لیے ہوگا. کیا ایسے وقت میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی؟ اگلی بات سنیے, مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. مسجدیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں. کیوں ہدایت سے خالی ہوں گی؟ اب جو مولوی کے متعلق میں بات کرتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کر کے دکھا دیں مجھے. فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. اس زمانے کے مولوی جس میں مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی, آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ آیا کریں گے. اب بتائیں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ واقعی فتنے تو واقعی مسجدوں میں سے نکلے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیں. جی ہوئی ہے. تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ نہیں ہے, لیکن آپ سبھی مولویوں کے نانا کہیں, کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے, آپ نے تفریق نہیں کی. وہاں آپ نے مولوی کا بالعموم ذکر فرمایا ہے. جی, علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. اگر آپ نے تفریق کی ہوتی تو میں بھی تفریق کرتا. تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم علماء کا یہ حال ہو چکا ہوگا. اگر استثناء ہے تو اللہ جانتا ہے. تو جو قادیانی حضرات مسجد میں جو ہیں وہ جماعت وغیرہ کراتے ہیں, آپ ان کو کیا نام دیتے ہیں؟ ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فتنے کی باتیں ہیں یہ امام مہدی کے منکرین کی باتیں ہیں. جو وقت کے امام کو مان جائے اس کے اوپر یہ کیسے صادق آ سکتی ہیں؟ یہ جو حال ہے یہ امام مہدی کے انکار کرنے والوں کا حال ہوگا. لیکن وہ حضرات بھی تو مولوی کہیں گے نا. کون؟
جو قادیانی کے، ان کو بھی آپ مولوی کہیں گے؟ انہیں ہیں مولوی، ہمارے مولوی صاحب کیوں یہاں کتنے مولوی ہیں؟ نہیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں نا کہ کئی شاید. مولوی، ہاں جگہ کی شکلیں دکھاؤ اپنے مولوی صاحبان. شکریہ. یہ دیکھیے یہ دو کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھ لیں. نہیں، بڑی خوشی، یہ بھی انہیں انسانوں کی طرح ہے. نہیں فرق ہے. محمد رسول اللہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے کیونکہ انکار کے نتیجے میں ایسا کریں گے اور مسجد میں فتنے کی باتیں کریں گے. جی. جس دن انہوں نے مسجد میں فتنے کی بات کریں میں خود ان کو نکال کے باہر پھینکوں گا، پھر آپ ان سے بے شک مل لینا. چلے، شکریہ. اچھا اذان دے دیں جی.